یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ معراج، ماہ رجب المرجب میں 27ویں شب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اس معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر آنن فانن کیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور پھر رب کا دیدار کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کا معائنہ فرمایا، نبیوں کی امامت فرمائی، فرشتوں کی امامت فرمائی، بہت کچھ عجائبات دیکھے۔ اس سفر معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک طرف سے سرد ہوا، یعنی ٹھنڈی ہوا بڑی پاکیزہ مشک کی خوشبو والی چل رہی ہے اور بہت اچھی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آواز کی حقیقت دریافت کی، عرض کی یہ جنت کی آواز ہے۔ جنت نے عرض کی یا رب مجھے عنایت فرما، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اب بہت ہو گئی، میری خوشبو اور استبرق اور حریر اور سندس اور پانی اور شہد اور دودھ اور شراب طہورا، سو اب مجھے دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ ارشاد ہوا تیرے لیے یعنی جنت کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور جو شخص مجھ پر میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، اچھے کام کرے، شرک نہ کرے، مجھ سے ڈرتا ہے، وہ ایمان والا ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس کو دیتا ہوں، اور جو مجھے قرض دیتا ہے اس کو عوض دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں، اور جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کفایت کرتا ہوں۔ لا الہ الا انا اخلف المیعاد وقد افلح المؤمنون فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، میں وعدہ خلاف نہیں کرتا، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی۔ نمبر 1 پانی کی نہر جو تبدیل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ٹیسٹ بدلتا نہیں۔ نمبر 2 دودھ کی نہر جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا۔ نمبر 3 شراب کی، شراب طہورا، پاک شراب جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت نشہ نہیں ہے۔ چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے انار یعنی جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح، پرندے اونٹوں کی طرح، اس میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ سرور کائنات فخر موجودات شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج مجھ پر تمام جنتیں پیش کی گئیں تو میں نے ان
میں 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، ایک شہد کی۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ حوض کوثر کی طرف جاتی ہیں، اور میں نہیں جانتا یہ کہاں سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائے یا دکھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل سے دعا کی تو ایک فرشتے نے آ کر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند فرمائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے کہا اپنی آنکھیں کھولیے۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک درخت کے پاس تھا، میں نے سفید موتی کا ایک گنبد دیکھا، اس کا سرخ رنگ کا سرخ سونے کا ایک دروازہ اور تالا تھا۔ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات اس گنبد پر، اس قبے پر رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے پرندے کی مثل ہوں گے۔ میں نے ان نہروں کو اس قبے کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو فرشتے نے مجھ سے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، اس کے دروازے پر تو تالا ہے، اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ فرشتے نے عرض کی اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے تالے کے قریب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ تالا خود بخود کھل گیا۔ میں نے قبے میں داخل ہو کر ان نہروں کو قبے کے 4 ارکان سے جاری دیکھا۔ میں نے قبے کے چاروں ارکان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی۔ میں نے دیکھا پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے نکلتی ہے، دودھ کی نہر لفظ اللہ کی ہا سے نکلتی ہے، شراب کی نہر الرحمن کی میم سے نکلتی ہے، شہد کی نہر الرحیم کی میم سے نکلتی ہے۔ میں نے جان لیا ان 4 نہروں کی اصل بسم اللہ شریف ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس کسی نے ریا سے پاک خالص دل سے ان اسماء کے ساتھ مجھے یاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اسے میں ان نہروں سے سیراب فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر اور پاکیزہ پانی کی نہر، ان سے وہ سیراب ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ ابھی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ کوئی چیز اٹھانی ہے بسم اللہ، رکھنی ہے بسم اللہ، دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، بلکہ کھانے کے تو ہر لقمے پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اللہ کرے ہماری نیت بن جائے، ہماری وہ عادت بن جائے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6581۔ جنت کی سیر کے دوران ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر اندر سے خالی موتیوں کے خیمے تھے، مٹی خالص مشک کی۔ جبریل امی علیہ السلام سے معراج کے دولہ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی کوثر ہے جو آپ کے رب عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر یہ یہیں سے جنت سے اس کی نہر نکل کر میدان محشر کی طرف پہنچائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ والا حضرت فرماتے ہیں نا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل،
جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اعلی حضرت کے عشق کے قربان جائیں۔ کوثر اور سلسبیل جنت کی نہریں ہیں، اور اعلی حضرت فرما رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جو دریا ہے، یہ کوثر اور سلسبیل تو رحمت کی دریا کی دو بوندیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوثر جو نہر ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض جنت میں عطا کیا جائے گا، وہ یہ جنت سے ہی اس کا پانی آ رہا ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کے برتن، نہر یاقوت زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر چلتی تھی۔ سبحان اللہ، پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اس کے برتنوں میں سے ایک برتن لیا، اسے نہر سے بھر کر پیا تو شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جنت دکھائی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اعلی حضرت کے والد یہ بھی مفتی ہیں۔ اعلی حضرت کا گھرانہ جو ہے یہ تو علماء کا گھرانہ ہے، مفتیوں کا گھرانہ ہے۔ اعلی حضرت بھی مفتی، اعلی حضرت کے والد بھی مفتی، اعلی حضرت کے شہزادے بھی مفتی۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے والد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ اس میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج جنت دکھائی گئی۔ اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کا شوق جنت کی طرف زیادہ ہو، اس لیے کہ جب آدمی کسی کو اپنا مشتاق سنتا ہے اس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی اور رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت کو پیش کیا جانا بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اسے پیش کیا گیا تاکہ وہ جنت خریدیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے نبی کو جنت کا مشاہدہ کرا دے تاکہ آپ اپنی امت پر جنت کو اس کے اوصاف کے ساتھ پیش کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت دکھا دی تاکہ جان لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ یہ تمام مخلوق کو اپنے اندر سمونے کے باوجود بھرے گی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی تاکہ اس کے مقابلے میں دنیا کا حقیر ہونا معلوم ہو جائے اور دنیا میں سب سے بڑے زاہد اور سختیوں پر سب سے بڑے صابر ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جنت کی سیر کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین یا عاشقان رسول، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں تشریف لے گئے، اپنے غلاموں کے جنتی محلات کو دیکھا، اپنے غلاموں کے جنتی مقامات کو دیکھا
اور امت کی ترغیب کے لیے بیان بھی فرمایا۔ جنت کی حسین و جمیل اور پیاری وادیوں کی سیر فرماتے ہوئے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بیزخ کہا جاتا ہے۔ اس نہر پر موتیوں، سبز زبرجد سرخ یاقوت کے خیمے تھے، انتہائی خوبصورت۔ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، انہوں نے اپنے رب عز و جل سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور رب تعالی نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پھر وہ جنتی حوریں کہنے لگیں ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناگواری اور نفرت کا باعث نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 2431، فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا شب معراج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا۔ تو اگر کسی کو صدقہ دیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کا ثواب تو 10 گنا ہے، مگر کسی کو قرض دیا جائے تو اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، کسی کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس سے منہ نہ موڑیں بلکہ اس کی مدد کریں، اور اگر وہ پریشان حال جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، ہمارے عزیزوں میں سے ہے، پھر تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ عز و جل اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو جیسے موقع ہو کوئی تحفہ دینے کا مسلمان کو تو تحفہ دینا چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ کسی کو قرض دینے کا موقع ہو، اللہ نے توفیق دیے تو قرض حسنہ دینا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مزید اور بھی جنت کی سیر کے دوران ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل کے سلسلے میں مزید عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔